السلام علیکم۔ آج کل مجھے اپنا زمانہ جو ہے، اپنے زمانے کی چیزیں بہت زیادہ یاد آ رہی ہیں۔ جیسی جیسی میں یہاں کی کوئی چیز برائی یا کوئی چیز دیکھتی ہوں تو مجھے ایک دم سے موازنہ ہوتا ہے کہ جی اس وقت یہ چیز نہیں ہوتی تھی۔ وہ جب وقت تھا جب مشتاق احمد یوسفی کی کتابیں پڑھی جاتی تھیں، ابن انشا کی کتابیں پڑھی جاتی تھیں، تو وہ ہمیں پتہ چلتا تھا کہ مزاح ہے کیا۔ اب طنز و مزاح میں سے اب مزاح تو بالکل ختم ہو چکا ہے، صرف ایک طنز رہ گیا ہے، اور وہ بھی اتنا برے طریقے والا کہ تکلیف ہوتی ہے بہت۔ یہ ایک ایسی معاشرتی برائی ہے ہمارے ہاں کہ جو بزنس بن گئی ہے اب ایک طرح سے، اور اس پہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ٹی وی چینلز پہ دیکھیں، ہفتے میں 2 سے 3 دن ایسے پروگرامز ضرور آتے ہیں جس میں چند جگت باز بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے اوپر جملے کس رہے ہوتے ہیں۔ اسٹیج ڈراموں میں دیکھیں، اتنے فوش قسم کے اور رقیق جملے بولے جا رہے ہوتے ہیں کہ فیملی تو فیملی، میرا خیال ہے مرد بھی اگر سب بیٹھے ہوئے ہوں تو جو اچھی فیملی کے ہوں وہ نہیں ان کو پسند آتے۔ اسی لیے اسٹیج ڈرامے ہمارے جو ہیں وہ اب ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم جس کو مزاح سمجھتے ہیں، اس برائی، معاشرتی برائی کی تسکین کے لیے ہم خود بھی ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ ایک طرح سے ایک لازمی امر بن چکا ہے کہ ہمارے لیے خوشی اور تسکین کا باعث وہ بات ہے جب دوسرا ذلیل ہو رہا ہوتا ہے۔ جب بھی کسی دوسرے کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا تو ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے، ہم بڑے ہنس بھی رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اکثر ٹی وی کے پروگرام میں بھی، فلموں میں بھی یہی دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی گر گیا ہے، کوئی بندہ گر گیا، کسی کے پیچھے کتا پڑ گیا، کسی کی بس نکل گئی، وہ آوازیں دیتا رہ گیا، تو ہماری ہنسی نہیں رک رہی ہوتی ہے۔ جبکہ وہی اگر ہمارے ساتھ ہو اور کوئی دوسرا ہنسے تو ہمیں بہت ہی برا لگ رہا ہوتا ہے اور ہم بہت سخت غصے میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اب آج کل جو آپ دیکھیں تو عام حالات میں بھی ہم جب کسی کے اوپر طنز کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم مذاق کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، جبکہ مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں بہت فرق ہے۔ کسی کی رنگت ہے، کسی کا قد ہے، کسی کی جسامت ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی گنجا ہے، ہم اس خامی کے اوپر ہی کوئی نہ کوئی جملہ کہیں گے اور اس سے سب لطف اٹھائیں گے، بغیر یہ سوچے کہ یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ ہم کس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم کس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور پہلو ہے کہ اس مزاح کا اب جب سے انور مقصود ہیں جیسے، ان کی جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں اس میں اتنی گہرائی ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، اور وہ بہت مہذب ہوتا ہے۔ مزاح تو وہ ہے نا جو بہت تہذیب کے ساتھ مذاق کیا جائے۔ کسی بھی بات کے بارے میں آپ اتنے گندے قسم کے یا فحش قسم کے کلمات جو ہیں وہ کہیں تو وہ مزاح نہیں ہوتا، وہ پھکڑ پن ہوتا ہے۔ اب اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ایک اگر ہم جیسے فیملی میں بھی، ہمارے خاندان میں اکثر ہوتا ہے یہ کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میاں بیوی خاص طور سے محفلوں میں سب کے سامنے مذاق میں اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں۔ اس کو آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ نے اپنی جو بات کہنی تھی وہ کہہ دی، بیوی نے بھی کہہ دیا، اگر کسی نے برا مانا تو بعد میں تو کہہ دیا میں نے تو مذاق کیا تھا۔ اچھا، اب مذاق کس طرح کا ہے یہ کہ آپ سب کے سامنے اگلے کی بے عزتی بھی کر رہے ہیں، اس کی دل آزاری بھی کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اپنا مذاق بنوا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی جو ہیں وہ اگر ایک دوسرے کا لباس ہیں تو جب آپ اپنی بیوی کا یا اپنے شوہر کا مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں یار کہ آپ الگ نہیں ہیں ان سے، وہ آپ اور وہ ایک ہی ہیں، تو آپ اپنا ہی مذاق اڑا رہے ہیں ایک طرح سے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کیا آپ اس کو مذاق کہیں گے۔ انڈیا سے ہمارے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے ایک شادی میں، اور وہ خاصے بزرگ تھے وہ صاحب، اب تو وہ دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اور ان صاحب کی وہ تیسری بیوی تھی جن کو وہ لے کر آئے ہوئے تھے یہاں شادی میں،
اور وہ ایک عام سی شکل صورت سے بھی تھوڑی نیچے، کلر بھی ان کا جو ہے وہ خاصا ڈارک سا تھا. اچھا، اب آپ نے شادی کی تھی تو پسند سے کی تھی نا، اپنی مرضی سے کی تھی. شادی کا ماحول تھا، سب لوگ بیوٹی پارلر جا رہے تھے اور تیار ہو رہے تھے. بیٹھے بیٹھے انہوں نے اتنے سارے شادی کے اس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو تیار ہو کے کچھ آئے تھے کچھ جا رہے تھے. بیٹھے بیٹھے انہوں نے بڑی زور سے کہا کہ بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ. مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ کیونکہ وہ میں ہوسٹ تھی تو پارلر وغیرہ لے جا رہی تھی. مجھ سے کہنے لگا میں تو جب مانوں کہ پارلر میں کچھ ہوتا ہے جب ان کو بدل کے لاؤ. تو وہ تو بیچاری مسکرا کے رہ گئیں، اور آج اس بات کو کم از کم بھی اتنے 20 سال تو ہو گئے، میں نہیں بھولی. اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی اس بات سے، اور سب لوگ ہنسنے لگے. مطلب مجھے وہ بات ایسی بری لگی کہ اس میں مجھے ہنسنے والی بات کوئی لگی نہیں، کہ آپ اتنی بڑی محفل میں کسی کی بے عزتی کر رہے ہیں، آپ مذاق کر رہے ہیں یہ، اور سب لوگ ایسے ہنس رہے ہیں جیسے کوئی مطلب بہت انہوں نے مذاق کی بات کی تھی. کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں، تو ان کو بڑا زوم ہوتا ہے اس بات پہ کہ جی میں بہت عبادت گزار ہوں. میں اپنے ایک دفعہ آفس میں بیٹھے ہوئے، ہم سب کولیگس بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو خواتین میں ہوتی ہے بات، تو اس دن شب رات کی چھٹی کے بعد آئے تھے، تو سب نئے سوٹ پہنے ہوئے تھے، سب ایک دوسرے کے لباس کے بارے میں تبادلہ کر رہے تھے. ایک خاتون جو کافی نماز روزے کی پابند تھی، اور ان کے بہت سارے انداز سے یہ لگتا تھا کہ وہ باقیوں کو کچھ نہیں سمجھتی، کیونکہ باقی جو ہے وہ ہنسی مذاق زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، سب مل کے بیٹھتے ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہ منصورہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ، وہ کونے میں بیٹھ کے اپنا پڑھتی رہتی تھیں. ان کے سوٹ کی کسی نے تعریف کی. جس لڑکی نے تعریف کی تھی وہ کوئی زیادہ نماز روزے کی پابند نہیں تھی اس وقت. تو اس نے جب کہا کہ جی آپ نے بہت اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے، آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، تو انہوں نے فوراً بڑے غصے سے کہا کہ سب سوٹ تو پہن کر آ گئے، رات کو کوئی جاگا بھی تھا، روزہ بھی رکھا ہے کسی نے؟ تو سب اتنے ظاہر ہے شرمندہ سے ہو گئے. لیکن اس کے بعد پھر ان دو کے بارے میں دو کے تعلقات تو کتنے اچھے نہیں رہے، بلکہ وہ اس پورے گروپ میں ان خاتون کے لیے پھر یہی ہوتا تھا کہ بھائی ان سے دور رہو، ان سے کوئی ایسی بات نہیں کرنا، ورنہ وہ پھر سب کے سامنے وہ بے عزتی کر دیں گی. کچھ لوگوں کی اپنے بچوں پر بھی طنز کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے. یعنی وہ جب یہ کتنی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کی تعریف کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر دو لوگ ہیں، اگر ہم کسی کی تعریف ایک کی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی برائی بھی کریں ساتھ. ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب کسی کے بچوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اپنے بچے کی کسی نہ کسی کمی کا اظہار کر کے اس پہ ضرور طنزیہ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بچہ احساس کمتری میں آئے گا، آپ کی عزت کم ہوگی اس کے دل میں. اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اگر کسی بچے کا قد چھوٹا ہے، اگر اس کی صحت اچھی نہیں ہے یا زیادہ ہیلدی ہے، وہ قد بڑا ہے چھوٹا ہے، جو بھی چیز ہے اللہ نے بنائی ہے، بھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس طرح کی مذاق اڑا کے اور بچوں کو ارے تمہارا تو قد ہی نہیں بڑا ہو رہا، کیا بات ہے بھائی، تم ابھی تک اتنے چھوٹے سے ہی ہو. بھائی وہ خود بڑا کرے گا اپنا قد، کیا کرے گا؟ اللہ نے ہی بڑا کرنا ہے نا. تو ہمارے کہنے سے مطلب کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی وہ بہن بھائیوں میں کسی کا رنگ اگر ڈارک ہے تو ان کے نام رکھ دیے جاتے ہیں. ماں باپ نہیں بخشتے بچوں کو طنز کرنے سے یا کوئی جملہ بولنے سے. ایک میری خاتون سے دوستی ہوئی تھی، وہ خاصی اب جیسے میں ہوں خاصی عمر کی تھی، لیکن آج تک وہ جب وہ اس بات کا ذکر کرتی ہیں تو وہ باقاعدہ بری طرح روتی ہیں. یعنی انہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے اپنے والد کی بات پہ. وہ بتاتی تھیں کہ ان کی امی بہت بیمار تھیں، اور وہ چھوٹی ہی تھیں کہ ان کو گھر کی ذمہ داری ان کے اوپر آ گئی. امی بہت زیادہ بیمار تھیں اور بیمار ہی رہیں پھر بھی. تو چھوٹے بہن بھائیوں کا گھر کا، وہ میٹرک میں یا نائنتھ میں تھیں، تو تب سے وہ سارا گھر کا سارا جو تھا انتظام ان کے ہاتھ میں تھا. مہمانوں کو دیکھنا، مطلب بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ وہ سارے کام کرنے لگیں تھیں.
اس کے بعد جب میٹرک انہوں نے کیا تو ان کی پڑھائی بھی چھڑوا دی گئی کہ بھائی اب گھر دیکھو، پورا وقت دو گھر پہ. تو وہ بچوں بہن بھائیوں کو اور سب کو کرنے لگی. اچھا پھر یہ ہوا کہ وقت گزر گیا، بہن بھائی بڑے ہو گئے، پڑھ لکھ گئے. اچھا سب پڑھ لکھ گئے، وہ چونکہ اس ذمہ داری میں تھیں تو ظاہر ہے وہ میٹرک کے بعد تو وہ آگے نہیں پڑھ سکیں. اچھا اس کے بعد جب سب بہن بھائی ان کے کچھ جاب کر رہے تھے کچھ، تو انہوں نے کسی وقت اپنے والد سے ایک بات کی کہ میرا دل چاہ رہا ہے. اچھا پڑھنے میں کا شوق بھی تھا اور انٹیلیجنٹ بھی تھی. تو انہوں نے کہا اپنے والد سے کہ جی میں جاب کر لوں کہیں پہ. تو انہوں نے، والد نے ایک بہت طنزیہ انداز میں کہا کہ اچھا میٹرک پاس کیا کام کرے. تو وہ کہتی ہے کہ میں مطلب ایسی ہو گئی ایک دم سے نا، بالکل سن سی یہ بات سن کے. اور مجھے آج تک اس بات کا خیال ہے کہ یار آپ کی وجہ سے، آپ کے گھر کی وجہ سے، آپ کے بچوں کی وجہ سے میری تعلیم چھڑوائی گئی اور مجھ سے ہی اس طرح طنزیہ بات کی گئی. جیسے مجھے اس وقت ایسا لگا جیسے میں پڑھنے میں نکمی تھی، میں نہیں پڑھ سکی تھی، تو اس لیے یہ میرے اوپر طنز کیا گیا. تو اس طرح کی باتیں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کی دل آزاری کا باعث بن رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ مجھے حیرت یہ ہوئی کہ اب اس وقت بھی وہ اس تکلیف کو اسی طرح سے محسوس کر رہی ہیں. ان کے والد کو تو یاد بھی نہیں رہا ہوگا کہ کب میں نے کیا کہا تھا اور کیا نہیں کہا تھا. وہ تو ایک جملہ کہہ کے وہ بھول بھال گئے، ختم ہو گئی بات. لیکن وہ طنز جو تھا وہ آج تک انہیں تکلیف دیتا ہے. تو اگر ہم اس بات پہ عمل کریں کہ پہلے تو لو پھر بولو، تو میرے خیال ہے ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا. بہت شکریہ.